کا پیغام میرا ایمان ہے کہ آپ میں سے ہر ایک کی ضرورت کو پورا کرنے جا رہا ہے۔ میں 4 تصویریں، 4 پینٹنگز بائبل میں سے آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ پہلی تصویر میں فٹ بیٹھ جائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ دوسری تصویر ہے اس میں فٹ بیٹھیں، یا تیسری۔ اگر تیسری نہیں تو چوتھی تصویر جو میں پیش کروں گا آپ کو لگے گا کہ یہ میری اور میرے خاندان کی تصویر ہے۔ 4 تصویریں میں زبور 107 میں سے آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ زبور 107 بڑا خوبصورت زبور ہے۔ اس پر کوئی سرنامہ، کوئی ٹائٹل نہیں لکھا ہوا کہ یہ زبور میر مغنی نے لکھا ہے، کورا کے گھرانے نے لکھا ہے، سلیمان نے لکھا ہے یا داؤد نے لکھا ہے۔ نہ موقع کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ یہ کب اور کس جگہ پر لکھا گیا، لیکن اس زبور کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب بنی اسرائیل 70 سال کی اسیری کے بعد اپنے ملک میں واپس لوٹ رہے تھے، اور 70 سال کے دکھوں کے بعد، 70 سال کی اذیتوں کے بعد بنی اسرائیل جب اپنے ملک میں واپس آ رہے ہیں تو خدا بتا رہا ہے کہ میں کیسے تمہیں بحال کروں گا۔ وہ اپنے تجربات یہاں پر ہمیں ان کے نظر آتے ہیں جو انہوں نے دکھوں میں کیے ہیں، مشکل میں کیے ہیں۔ اور پہلی تصویر جو ہے وہ 107 زبور کی 4 آیت سے 9 آیت تک ہے۔ دوسری تصویر 107ویں زبور کی 10ویں آیت سے 16ویں آیت تک ہے، اور تیسری تصویر 17ویں آیت سے یا 23ویں آیت سے شروع کر کے آپ سمجھ لیں کہ اس کے درمیان ہے، اور چوتھی تصویر 23ویں باب 107 زبور کی 23ویں آیت سے 32ویں آیت تک ہے۔ تو یہ 4 تصویریں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جو یہاں پر ہمیں نظر آتی ہیں کہ لوگ کس قدر جب وہ اسیری سے واپس لوٹے ہیں، پہلی 3 آیات شکر گزاری، خدا کی تعریف، خدا کے نام کو جلال دیتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن 4 آیت سے کن باتوں کے لیے شکریہ ادا کیا جا رہا ہے ان کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ تو یہاں پر پہلی تصویر جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص یا کوئی قوم یا کوئی خاندان وہ ڈیزرٹ کے اندر ہے، یعنی کہ صحرا کے اندر ہے۔ صحرا کے اندر کچھ لوگ ہیں یا ایک زندگی ہے جو بھٹک رہی تھی، جو آئسولیٹ ہو چکی تھی، اکیلی ہو چکی تھی، اور وہاں پر ہر طرح کا دکھ ہے، مایوسی ہے، نا امیدی ہے، اور بے یار و مددگار یہ لوگ نظر آ رہے ہیں۔ تو توجہ سے سنیے، 4 آیت سے لکھا ہے وہ بیابان میں صحرا کے راستے پر بھٹکتے پھرے، ان کو بسنے کے لیے کوئی شہر نہ ملا، وہ بھوکے اور پیاسے تھے اور ان کا دل بیٹھا جاتا تھا۔ صحرا کے اندر لوگ بھوکے اور پیاسے ہیں، آوارہ پھر رہے ہیں، سروں پر چھت نہیں ہے، رہنے کے لیے ملک نہیں ہے، کوئی سٹیزن شپ، کوئی نیشنلٹی ان کے پاس نہیں ہے۔ بہت بڑا دکھ ہے ان لوگوں کی زندگی کے اندر۔ لیکن کہ تب اپنی مصیبت میں انہوں نے خداوند سے فریاد کی اور اس نے ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشی۔ وہ ان کو سیدھی راہ سے لے گیا تاکہ بسنے کے لیے کسی شہر میں جا پہنچے۔ کاش کے لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے عجائب کی خاطر اس کی کیا کرتے؟ ستائش کرتے۔ 4 بار آپ یہ الفاظ پڑھیں گے، بالکل یہی آیت 4 بار، کاش کے لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے عجائب کی خاطر اس کی کیا کرتے؟ ستائش کرتے۔ تو یہ صحرا کے اندر ایک تصویر ہے،
کہ یہ لوگ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، نا امید ہیں، اور رہنے کے لیے چھت نہیں ہے، اور بھوک کے مارے ان کا برا حال ہے۔ میرے عزیزو، ذرا صبح آپ تصور کریں کہ کہیں آپ صحرا کے اندر تو نہیں ہیں، آپ کا خاندان، آپ کی زندگی کہیں پانی کی پیاس یا روٹی کی بھوک کی تکلیف سے دوچار تو نہیں ہے، کہیں آپ کے گھرانے کے حالات ایسے تو نہیں ہو گئے کہ آپ صحرا کے اندر کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس امید نہیں ہے اور آپ خدا کو پکار رہے ہیں۔ تو میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ شخص، یہ گروپ جنہوں نے یہ بات لکھی ہے، ان کا تجربہ ہے کہ خدا نے صحرا میں ان کی کیا کی تھی؟ سنی تھی۔ اگر آپ صحرا میں آ چکے ہیں کورونا وائرس کی وجہ سے، آپ کا خاندان بھوک یا افلاس یا غربت یا بے روزگاری یا دکھ یا مشکل میں پڑ چکا ہے، تو still there is hope۔ ابھی پارٹی ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی اینڈ نہیں ہوا ہے، خدا ابھی بھی بچا رہا ہے۔ میں پچھلے دنوں سے اپنے واٹس ایپ پر، فیس بک پر یہ سٹیٹس لکھتا ہوں، Jesus still reigns, he is still on the throne، یعنی کہ یسوع مسیح ابھی بھی حکمران ہے، یسوع مسیح ابھی بھی تخت پر بیٹھا ہوا ہے، یسوع کا اختیار ختم نہیں ہوا ہے۔ اس نے اس وقت صحرا میں سے لوگوں کو چھڑایا، ان کی سنی، لکھا کہ تب مصیبت میں انہوں نے خداوند سے فریاد کی اور خداوند نے کیا کی؟ ان کی سنی، دکھوں سے چھڑایا اور ان کو سیدھی راہ سے لے گیا۔ خدا صحراؤں میں سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، وہ مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر آپ کسی باعث آج صبح سرنڈر کرنے کے قریب ہیں، آپ ہینڈز اپ ہو چکے ہیں کہ بس نو مور، میں اب اس سے زیادہ زندگی کو برداشت نہیں کر سکتا، تو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ ابھی ایک چانس باقی ہے، ابھی پارٹی ختم نہیں ہوئی ہے۔ لیکن کہ وہ ترستی جان کو سیر کرتا ہے اور بھوکی جان کو نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ وہ آپ سے دستبردار نہیں ہوا ہے، اس نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، اس نے آپ کے بارے میں ابھی نہ نہیں کی ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں God's delays are not denials۔ خدا کی دیر انکار نہیں ہے، خدا کی دیر انکار نہیں ہے۔ اگر آپ کی دعا سننے میں ٹائم لگ رہا ہے تو یہ انکار نہیں ہے، انکار نہیں خدا نے کیا، صرف دیر آپ کو لگ رہی ہے، ہو رہی ہے۔ دیر کی وجہ سے پریشان نہ ہو، خدا آپ کے صحرا میں آپ کو مہیا کرے گا، وہ آپ کے صحرا میں آپ کو پرووائڈ کرے گا۔ ترستی جان کو وہ سیر کرتا ہے۔ اور دوسری تصویر جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ گروپ یا یہ لوگ، یا جو دوسری تصویر جو ہے وہ کیپٹیوٹی کے اندر، یعنی کہ قید کے اندر، جیل کے اندر ہے۔ کیا آپ دکھوں کی قید کے اندر تو نہیں آ چکے؟ کیا آپ کہیں اپنے آپ کو بند تو نہیں محسوس کر رہا کہ I'm done، میں ختم ہو چکا ہوں، میرا کام تمام ہو چکا ہے؟ تو یاد رکھیے، اگر آپ ایسی صورتحال میں ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ میں قید ہو گیا ہوں، تو یہ تصویر بھی ہمیں بتاتی ہے کہ اس میں سے بھی خدا ہمیں نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آئے میرے ساتھ آگے بڑھیں اور ہم دیکھیں گے 10ویں آیت سے 107 زبور کی، جو اندھیرے اور موت کے سایہ میں بیٹھے، مصیبت اور روحے سے جکڑے ہوئے تھے، چونکہ انہوں نے خدا کے کلام سے سرکشی کی اور حق تعالیٰ کی مشورت کو حقیر جانا، اس لیے اس نے ان کا دل مشقت سے عاجز کر دیا، وہ گر پڑے اور کوئی مددگار نہ تھا۔ تب اپنی مصیبت میں انہوں نے خداوند سے فریاد کی، تب انہوں نے اپنی مصیبت میں خالق کو پکارا ہے۔ جو صحرا میں تھے، مصیبت میں خدا کو پکارا ہے۔ جو قید کے اندر تھے، جکڑے ہوئے تھے، مصیبت میں انہوں نے خداوند کو پکارا ہے۔
There is only one way. اور وہ خداوند یسوع سے ایک ہی رستہ ہے, ایک ہی امید کا دروازہ ہے, اور وہ یسوع مسیح ہے. آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے قید سے نکلنے کا. تب اپنی مصیبت میں انہوں نے خداوند سے فریاد کی, اور اس نے ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشی. وہ ان کو اندھیرے اور موت کے سایہ سے نکال لایا, اور ان کے بندھن توڑ ڈالے. کاش کے لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کی عجائب کی خاطر اس کی کیا کرتے؟ ستائش کرتے. میں نے کہا 4 بار آپ پڑھیں گے, کاش کے لوگ جانتے کہ خدا کتنا بھلا خدا ہے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرا خاندان, میری زندگی اندھیرے اور موت کے سایہ کے اندر ہے, مشکل کے اندر ہے, جکڑے ہوئے ہیں, اندھیرا ہی اندھیرا ہے, کوئی امید نہیں ہے, تو خدا سے دعا کریں, خداوند سے فریاد کریں. میں نے جو آپ پہلی عبادت میں آتے ہیں آپ کے ساتھ وہ بات نہیں کی تھی. پچھلے اتوار شاید میں نے دوسری عبادت میں کلیسیا کو بتایا کہ نیور سٹاپ آسکنگ, خدا سے مانگنا بند نہ کریں. جتنوں کو ملا ہے انہوں نے مانگا تھا. جتنوں کو آپ آج کسی بھی بہتر مقام پر دیکھ رہے ہیں انہوں نے مانگا تھا. مانگنا اور مانگنا, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. میں نے ایک امریکن کامیڈین کی بات کی, ایک مزاحیہ جو فنکار ہے اس کے بارے میں بتایا, پھر بتانا چاہتا ہوں آپ کے لیے. وہ کہتا ہے کہ جب میں کچھ نہیں تھا میں نے یسوع سے دعا کی. میں نے کہا یسوع تو مجھے برکت دے, مجھے بڑا سٹار بنا. اگر تو نے میری دعا سنی تو میں دوسروں کو جا کر بتاؤں گا کہ تو نے میری دعا سنی ہے. تو وہ بہت بڑا سٹار بن گیا, امیر آدمی بن گیا. وہ کہتا کہ آج میں پوری دنیا کے اندر جا کر صرف یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے مانگا تھا خدا سے. آپ شاید ڈر رہے ہوں گے, مانگنا آپ کا کام ہے, مانگنے کے بغیر آپ کو نہیں ملنے جا رہا. ایک ہی طریقہ ہے لینے کا, اور وہ خدا سے مانگے. مانگو تو تم کو دیا جائے گا. مجھ سے مانگ, میں قوموں کو تیری میراث کے لیے دے دوں گا. خدا سے مانگے. میری آپ سے التماس ہے کہ مانگے, خدا سے مانگتے رہیں, شرمانے کی بات نہیں ہے. اگر آپ یعقوب کی طرح جو رات بھر فرشتے سے کشتی لڑ رہا, اس طرح کی سٹیج پہ بھی آتے ہیں تو مانگنا بند نہ کریں. یعقوب کہتا ہے کہ میں تجھے جانے نہیں دوں گا جب تک تو مجھے برکت نہیں دے گا. کتنی بڑی ضد ہے, لیکن کشتی لڑتا رہا ساری رات وہ فرشتے سے. یہ کشتی نہیں تھی, یہ کوئی فزیکل کشتی لڑائی نہیں تھی, کوئی جسمانی طاقت کی لڑائی نہیں تھی, یہ التجاؤ کے انبار تھے. ہوسیہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس نے مناجات کی, رو رو کر مناجات کی, اور اس کی سنی گئی تھی. اس کو اس رات برکت ملی تھی. مانگنا ہے آپ نے. کہتا ہے, لکھا ہے کہ پھر انہوں نے اپنے دکھ میں خداوند سے فریاد کی اور اس نے ان کی سنی. اگر آپ قید کے اندر آ چکے ہیں, اگر آپ اس تصویر کا حصہ ہیں, قید کی صورتحال ہے, تو بھی خدا سننے کے لیے تیار ہے. تیسری تصویر جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ تصویر ہسپتال کی ہے, ہاسپٹل کی ہے. اگر آپ بیمار ہیں, یو آر فیلنگ, آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ چلتا پھرتا آپ کا خاندان ایک ہسپتال کا نقشہ پیش کر رہا ہے. پچھلے دنوں میں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ گھر میں ایسے ہے جیسے ہاسپٹل چل رہا ہے. 3-4 مریض پڑے ہو تو ایسے لگتا ہے کہ ہاسپٹل ہے گھر کے اندر, ایک الگ سے وارڈ بن گئی ہے گھر کے اندر. گڈ نیوز یہ ہے کہ خدا آپ کے ہاسپٹل کو بدل دے گا. خوشخبری یہ ہے کہ آپ کا خدا آپ کو بیماری سے شفا دینے کی قدرت رکھتے ہیں. آئے اس تصویر کو اسٹڈی کرنے کے لیے دیکھیں. زبور 107 کی ہم 17ویں آیت سے پڑھیں گے. لکھا ہے کہ احمق اپنی خطاؤں کے سبب سے اور اپنی بدکاری کے باعث مصیبت میں پڑتے ہیں,
उनके जी को हर तरह के खाने से नफरत हो जाती है और वो मौत के फाटकों के नजदीक पहुंच जाते हैं, तब वो अपनी मुसीबत में खुदावंद से फरियाद करते हैं और वो उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शता है। वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर शिफा देता है। वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रिहाई बख्शता है। और फिर वही आयत जो मैंने आपको बताई, काश के लोग खुदावंद की शफकत की खातर और बनी आदम के लिए उसके अजायब की खातर उसकी क्या करते? स्ताइश करते हैं। आपको काश आपको पता चल जाए कि आपका खुदा अस्पताल के अंदर जो आप चले गए हैं, बीमारी से जो आप लड़ रहे हैं, खुदा उसमें से भी आपको छुड़ा सकता है। कितने हैं आप में से आज सुबह जो बीमार हैं? कितने हैं जिनके खानदानों के अंदर बीमारी जो है वो हुकूमत कर रही है? कितने हैं जो बीमारी की वजह से मायूस हो चुके हैं? आज सुबह अपनी तस्वीर चेक करें। सहरा के अंदर है, कैद के अंदर की तस्वीर है या अस्पताल की तस्वीर है? अगर आप बीमार हैं तो ज़बूर नवीस कहता है कि मुसीबत में उन्होंने खुदावंद से फरियाद की और खुदावंद ने उनकी क्या की? सुनी। काश आप इस बात को आज सुबह जान जाए। मेरी आपसे इल्तमास है कि जाने कि आपका खुदा दुआएं सुनता है, वो सहराओं में मुहैया कर सकता है, वो जेल की सलाखों के पीछे से छुड़ा सकता है और वो आपके अस्पताल को बदल कर, जैसे मैंने कहा कोरोना वार्ड अब खत्म हो रही है, वो आपकी सारी बीमारी की जो वार्ड्स हैं उनको बदल कर शिफा अता करने की कुदरत रखता है। खुदा से मांगे, दुआ की। उन्होंने मुसीबत में दुआ की और खुदा ने फरियाद करें अपने खुदा से। आपका खुदा भला खुदा है, शफकत से भरा हुआ खुदा है, वो आपको छोड़ेगा नहीं। और चौथी तस्वीर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो है तूफान के अंदर। क्या आप तूफान के अंदर हैं? चारों तरफ से हवाएं हैं और आप बीच में अकेले खड़े हुए हैं। ये लोग तूफान का सामना कर रहे थे। तूफान इनकी जिंदगी के अंदर इन्हें हर तरफ से एक साइड से दूसरी साइड की तरफ धकेल रहा था, लेकिन फिर भी इन्होंने वही किया जो पहले किया गया। तो चौथी तस्वीर में तूफानों से खुदा छुड़ाता है। 23वीं आयत से मेरे साथ देखिए, चौथी आयत से, 107 ज़बूर की 23वीं आयत से चौथी तस्वीर पर हम बात कर रहे हैं। तूफान के अंदर पहली तस्वीर है सहरा की, दूसरी तस्वीर है कैद की, तीसरी तस्वीर है अस्पताल की और चौथी है तूफान की। आप जिंदगी के तूफानों से लड़ रहे हैं, आप जिंदगी की मुश्किलात के अंदर गिर गए हैं। क्या आप दानियल की तरह शेरों के मुंह में डाल दिए गए हैं? क्या आप सिदरक मीस अब्दनजू की तरह आग की जलती हुई भट्टी का सामना कर रहे हैं? तो डरे नहीं। दानियल से सुबह सवेरे बादशाह ने आकर कहा, क्या जिंदा खुदा के बंदे, क्या तेरा खुदा कादिर हुआ जिसकी तू रोज इबादत करता है कि तुझे शेरों के मुंह से छुड़ाए? तो दानियल कहता है, बादशाह जीता रहे, मेरे खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजकर शेरों के मुंह बंद कर दिए हैं। यहां पर देखिएगा मेरे साथ 23वीं आयत से 107वें ज़बूर की लिखा है, जो लोग जहाजों में बाहर पर जाते हैं और समुंदर पर कारोबार में लगे रहते हैं, वो समुंदर में खुदावंद के कामों को और उसके अजायब को देखते हैं, क्योंकि वो हुक्म देकर तूफानी हवा चलाता है जो उसमें लहरें उठाती है। वो आसमान तक चढ़ते और गहराओं में उतरते हैं, परेशानी से उनका दिल पानी पानी हो जाता है। वो झूमते और मतवाले की तरह लड़खड़ाते और हवास बाख्ता हो जाते हैं। तब वो अपनी मुसीबत में खुदावंद से फरियाद करते हैं और वो उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शता है। वो आंधी को थमा देता है, वो लहरें मौकूफ हो जाती हैं, तब उसके थम जाने से खुश होते हैं। यूं उनको बंदरगाहे मकसूद तक
पहुंचा देता है। वो तूफान लेकर भी आता है, लेकिन तूफान लाने का मकसद आपको मजबूत बनाना है। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। 107 में, 7 ज़बूर में लिखा है कि जो लोग, क्योंकि वो हुक्म देकर तूफानी हवा चलाता है जो उसमें लहरें उठाती है। आपका खुदा तूफानों पर कादिर है। इसीलिए जब यीशु मसीह ने हवा और पानी को डांटा, बड़ा अमन हो गया, तो शागिर्द डर गए। उन्होंने कहा ये कौन, ये कैसा आदमी है, ये कौन है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। आपका यीशु तूफानों को पैदा करने वाला है। वो सिर्फ तूफान थमाता नहीं है, तूफान लाता भी है। और तूफानों में से गुजार कर वो आपको बताना चाहता है कि मैं तुम्हारी दुआओं को सुनता और जवाब देता हूं। मैं जिंदा खुदा हूं, मैं तुम्हें बचाने की कुदरत रखता हूं, मैं तुम्हें छुड़ाने की कुदरत रखता हूं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें बर्बाद नहीं होने दूंगा। आपका खुदा आपसे, मैंने पहले कहा, ना दस्तबरदार होगा और ना ही वो आपको छोड़ेगा। खुदा क्यों तूफान आने देता है? कहते हैं कि storm produces prayer, यानी कि तूफान दुआ पैदा करते हैं। जब आप तूफान में होते हैं फिर आप दुआ करते हैं। तूफान जब आता है तो हम कहते हैं खुदावंद मत बचा, मदद कर, खुदावंद मेरे साथ, खुदावंद मुझे बचा ले, मैं मरने के करीब हूं। शागिर्द बड़ा उन्होंने जतन किया होगा जब तूफान आया था। जब नहीं कुछ हुआ तो कहते हैं खुदावंद हमें बचा, हम मरे जाते हैं। तो फिर यीशु ने कहा तुम्हारे पास ईमान नहीं है। तूफान में आपको दुआ करनी आती है, चाहे छोटी दुआ है चाहे बड़ी आए, आप दुआ करना सीखते, इसलिए खुदा तूफान आने देता है। कहते हैं कि वे आउट इज वे अप, यानी कि तूफान से बचने का रास्ता आसमान की तरफ है। तूफान से आप बच सकते हैं अगर आप खुदा से फरियाद करते हैं। इसलिए मैं जोर देना चाहता हूं, मांगे खुदा से। उन्होंने अपनी मुसीबत में खुदा से फरियाद की और उसने उनको उनके दुखों से, मुसीबत से रिहाई बख्शी। खुदा आपको रिहाई बख्शना चाहता है, खुदा आपको मजबूत करना चाहता है, खुदा आपकी दुआओं को सुनना और उनका जवाब देना चाहता है। और आखिरी बात जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जब आप सहरा में होंगे, अगर आप आज सुबह हैं तो आप अपने आप को चेक करें। जब आप कैद के अंदर हैं, जब आप समय लेके हॉस्पिटल के अंदर हैं, या चौथी तस्वीर आप तूफान के अंदर हैं, तो खुदा का वादा है कि वो आपको छुड़ाकर बेहतरी पैदा करेगा, वो बहाली पैदा करेगा, वो सहरा में से छुड़ाएगा, वो कैद में से छुड़ाएगा, वो बीमारी से छुड़ाएगा, वो तूफान से भी आपको निकाल बाहर ले जाएगा। और मैं चंद आयात आपके ईमान के लिए पढ़ना चाहता हूं। ज़बूर 107 में से लिखे, काश के लोग खुदावंद की शफकत की खातर और बनी आदम के लिए उसके अजायब की खातर उसकी सताइश करते। तो लिखा है कि वो लोगों के मजमा में उसकी बड़ाई करें और बुजुर्गों की मजलस में उसकी हम्द। वो दरियाओं को बियाबान बना देता है, वो पानी के चश्मों को खुश्क कर देता है, वो ज़रख़ेज़ ज़मीन को सहराए शोर कर देता है, इसलिए कि उसके बाशिंदे शरीर हैं। वो बियाबान को झील बना देता है और खुश्क ज़मीन को पानी के चश्मे। ये खुदा के पास कुदरत है। वो आपकी मायूसियों को खुशी में बदल सकता है। अगर आप रो रहे हैं तो वो आपके रोने को हंसने में बदल सकता है। अगर आप दुखों का टाट ओढ़े हुए हैं तो आपके टाट को उतारने की कुदरत रखता है। ज़बूर नवीस कहता है, रात को शायद रोना पड़े, सुबह को खुशी की नौबत आती। खुदा आपको खुश देखना चाहता है, वो आपका बाप है। लिखा है कि वो बियाबान को झील बना देता है, खुश्क जमीन को पानी के चश्मे, वो भूखों को बसाता है ताकि बसने के लिए शहर तैयार करे। अगर आप आज घर, कई लोग मुझे कहते हैं दुआ करें खुदा हमें अपना घर दे,
یہ بھی مانگنے سے ملے گا، یہ بھی مانگنے سے ملے گا۔ بائبل کہتی ہے کہ وہ بھوکوں کو بساتا اور بسنے کے لیے شہر دیتا ہے یا تیار کرتا ہے۔ وہ کھیت بوئیں اور پاکستان لگائیں اور پیداوار حاصل کریں۔ وہ ان کو برکت دیتا ہے، وہ بہت بڑھتے ہیں اور وہ ان کے چوپایوں کو کم نہیں ہونے دیتا۔ پھر وہ ظلم و تکلیف اور غم کے مارے وہ گھٹ جاتے اور پست ہو جاتے ہیں۔ وہ عمراہ پر ذلت انڈیل دیتا ہے اور ان کو بے راہ ویرانہ میں بھٹکاتا ہے، تو بھی وہ محتاج کو مصیبت سے نکال کر سرفراز کرتا ہے۔ امیر، دولت مند، طاقتور، خدا ذلیل کر سکتا ہے ان کو بھی۔ آپ کا خدا ان کو ذلیل و رسوا کر سکتا ہے، لیکن لکھا ہے کہ محتاج کو وہ مصیبت سے نکال کر کیا کرتا ہے؟ سرفراز کرتا ہے، مصیبتوں سے نکال کر وہ کھڑا کرتا ہے۔ وہ اس کے خاندان کو ریوڑ کی طرح بڑھاتا ہے اور راست باز یہ دیکھ کر خوش ہوں گے اور سب بدکاروں کا منہ بند ہو جائے گا۔ دنا ان باتوں پر توجہ کرے گا اور وہ خداوند کی شفقت پر غور کریں گے۔ اگر آپ دنا ہیں تو ان باتوں پر غور کریں، خداوند کی شفقت پر غور کریں۔ اگر آپ دنا ہیں تو توجہ کریں کہ آپ کا خدا صحرا میں مدد کر سکتا ہے۔ وہ اگر آپ قید کی سلاخوں کے پیچھے مدد کر سکتا ہے، اگر آپ طوفان سے لڑ رہے ہیں مدد کر سکتا ہے، اگر آپ ہسپتال میں ہیں وہ مدد کر سکتا ہے۔ وہ بھوکوں کو بساتا ہے۔ آپ کی کتنی بڑی دعا ہو سکتی ہے، خدا اس کا بھی جواب دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ سب اپنے سروں کو جھکائیں، سب اپنے سروں کو جھکائیں گے، توجہ کریں۔ I'm sure، میرا ایمان ہے کہ آپ دانا ہے، آپ سب عقل مند لوگ ہیں، تو توجہ کریں، غور کریں خدا کے کاموں پر اور اپنے آپ کو چیک کریں۔ اگر آپ صحرا میں ہیں، قید میں ہیں، بیمار ہیں، ہسپتال کے اندر ہیں یا طوفان میں ہیں، خدا آپ کو چھڑائے گا۔ کوئی بھی تصویر آپ کی ہے، خدا اس میں سے آپ کو رہائی دے کر بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ، پریز گاڈ۔ سب دعا کریں گے، سب دعا کریں گے۔ تھینک یو جیسس، پریز گاڈ۔ خداوند تیرا شکر ہو، شکر ہو خداوند، خداوند تیرا شکر ہو، لشکروں کے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں۔ سب دعا کر، میں نے کہا کہ مانگنا ہے آپ نے، کسی کو بغیر مانگے نہیں ملا ہے، کسی کو بغیر مانگنے کے نہیں ملا ہے۔ مانگنا ہے آپ نے خدا سے، اتنی شدت سے مانگے، اتنی شدت سے مانگے کہ آج آپ کی دعا خدا کے حضور پہنچے۔ یس، مانگے خداوند سے۔ اگر آپ بھوکے اور پیاسے ہیں، صحرا کے اندر ہیں، مشکلات ہیں، مایوسی ہے آپ کی زندگی کے اندر، آپ کے خاندان کے اندر، تو آپ کا خدا آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ آپ کی دعا کا جواب دینا چاہتا ہے۔ اگر آپ قید کے اندر ہیں، مشکلات ہی مشکلات ہیں، کوئی رات باہر نکلنے کا راستہ نہیں ہے، تو بھی خدا سے مانگے۔ لکھا کہ انہوں نے مصیبت میں خداوند سے فریاد کی اور اس نے ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشی۔ اگر آپ بیمار ہیں، تیسری تصویر، اگر آپ بیمار ہیں، بیماری سے کہیں کہ چھوڑ میرے بدن کو، میرا یسوع میرا شافی ہے، یسوع سے شفا کو مانگے۔ میں آپ سب کے لیے شفا کو مانگتا ہوں۔ یسوع نام سے اپنی شفا کو جاری کر، ان جیسس نیم ان بدنوں کو شفا سے بھر دے۔ جو اس عبادت کو لائیو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے شفا کو مانگتا ہوں یسوع کے نام سے۔ جو اس کی ریکارڈنگز دیکھنے والے ہیں، یسوع کے نام سے ان کی شفا کو مانگتا ہوں۔ چھڑا خداوند اپنے لوگوں کو جو طوفانوں کے اندر گر چکے ہیں، لڑ رہے ہیں مصیبتوں سے، چاروں طرف سے طوفان انہیں گھیرے ہوئے ہیں۔ خداوند تو طوفان تھما دینے والا خدا ہے، تو چھڑانے والا خدا ہے۔ اپنے لوگوں کو چھڑا ہر طرح کی مشکل سے، ساری مشکلات تیرے لوگوں سے دور ہو جائیں۔ آج ہم تیرے لوگوں پر تیری برکت چاہتے ہیں، یسوع نام سے تیری برکت مانگتے ہیں، ایک ایک زندگی کے لیے برکت کو مانگتے ہیں۔ جو اگابے چرچ کے اندر ہیں ان کے لیے برکت چاہتے ہیں۔
جو اس عبادت کو لائیو دیکھیں گے یا دیکھ رہے وہ برکت پائے، تیرا آسمان کھل جائے. بلیس لارڈ. تیرے لوگ اپنی شفا کو رسیو کریں، اپنی برکت کو رسیو کریں، اپنی برکت کو رسیو کریں یسوع کے نام سے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. خدا بند تیرا شکر. تھینک یو جیزس، تھینک یو جیزس. تیرا شکر یسوع ناصری، تیرا شکر یسوع ناصری، تیرا شکر. ہاللیلویہ. مسیح یسوع کے نام سے یہ دعا مانگ لیتے ہیں، آمین.